نجران کے عیسائی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے، آپ کا یہ کلیم ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہے، ان کی جو بیوی، ان کی جو والدہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صاحبہ ہے، بیوی ہے، ہمارا یہ ماننا ہے، آپ کا یہ ماننا نہیں ہے، تو آپ ہمارے اس موقف پر ہم سے مباہلہ کریں۔ ایک چیز ہوتی مناظرہ، بات سے کسی کو قائل کیا جائے، میں دلیل دوں آپ دیں، کبھی میری دلیل بڑھ جائے کبھی آپ کی بڑھ جائے، اینڈ آف دی سیشن یہ ہو کہ کوئی ایک فاتح قرار پائے، جیت جائے۔ اس سے اوپر والی چیز ہوتی ہے مباہلہ۔ مباہلہ ہوتی ہے کہ دین اسلام کی کسی حق چیز پر، یعنی جو اختلافی مسائل ہیں ان پر نہیں، کہ حنفی فقہ میں نماز کیسے پڑھنی ہے، شافعی فقہ میں نماز کیسے پڑھنی ہے، احناف کہتے ہیں کہ الٹی آ جائے منہ بھر، آؤٹ آف دی کنٹرول ہو وضو ٹوٹ جاتا ہے، شوافع کہتے ہیں نہیں وضو نہیں ٹوٹتا، پھر بھی نماز آپ پڑھ سکتے ہو۔ اسی لیے شافعی امام کے پیچھے حنفی جو مقتدی ہے ان صورتوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اپنی طرف سے طہارت سمجھی بیٹھا ہے، ہمارے ہاں وہ طہارت نہیں۔ ان مسائل پر مباہلہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو حق مسائل ہیں، اختلافی نہیں ہے، فروعی نہیں ہے، بیسک ہیں، بنیادی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے، نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، فرشتے حق ہیں، دوزخ حق ہے، جنت حق ہے، پھر اس طرح آخرت کا جو کانسیپٹ ہے، قبر کا جو کانسیپٹ ہے وہ حق ہے۔ ان چیزوں پر مباہلہ ہوتا ہے۔ انہوں نے مباہلے کی دعوت دی، انہوں نے کہا جی آؤ ہم آپ سے مباہلہ کرتے ہیں، اور مباہلے میں یہ ہوگا کہ تم یوں کرو، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو لے آؤ، اور ہم بھی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو لے آتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، حسن حسین تھے، اور بھی لوگ تھے، یہ ساتھ گئے۔ عیسائیوں کے اپنے کرندے، اپنے راہب، ان کے علماء، ان کے اسکالر ساتھ تھے۔ ان میں سے ایک جو سر فہرست تھا وہ کہنے لگا یار ان کے ساتھ جو چہرے ہیں اگر انہوں نے دعا کر دی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا نام نست و نبود کر دے گا، دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، اور ہم پر ایسا عذاب نازل ہوگا جو ہم سے پہلے کسی امت پر نازل نہیں ہوا۔ ان کے چہرے تو دیکھو کتنے روشن ہیں، لہذا تم باز آ جاؤ۔ انہوں نے ایک دن کا ٹائم لیا اور پھر اس سے توبہ طائب ہو گئے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر عیسائی مجھ سے مقابلہ کر لیتے، ایک سال کے اندر ساری دنیا سے عیسائی ختم ہو جانے تھے۔ اگر مجھ سے مقابلہ کر لیتے اللہ پاک نے ان کی شکلوں کو بندروں اور خنزیروں میں تبدیل کر دینا تھا۔ اگر وہ مجھ سے مقابلہ کر لیتے تو ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جانا تھا، لیکن ان کی قسمت اچھی کہ انہوں نے مجھ سے مقابلہ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا نہیں ہم جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں، ہم آپ کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ یہ نجران کے عیسائیوں نے نبی علیہ السلام سے مباہلہ کی دعوت دی، پھر اس سے بھاگ گئے، روگردانی کر گئے۔ ٹاپک یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کا جو موضوع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ نظریہ تھا وہ سچ ثابت ہوا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ انہوں نے پہلی بات جو رکھی نبی علیہ السلام کے سامنے، دیکھے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کا باپ نہیں ہے، جب ان کا باپ نہیں ہے تو پھر ان کا باپ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر یہ آیت نازل ہوئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ کس طرح کہ آدم علیہ السلام فرشتوں میں کافی دیر رہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے جو ان کو صلیب علامتی طور پر، عیسائی کہتے ہیں جو ان کو ہم نے صلیب پر چڑھا دیا، ان کو ہم نے شہید کر دیا، اس کے بعد وہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ اب وہ فرشتوں میں رہ رہے، آدم علیہ السلام فرشتوں میں رہ رہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی فرشتوں میں رہیں گے۔ یہ ایک مشابہت ہے۔ دوسری مشابہت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تو نہ والدہ تھی نہ والد تھا، اور بغیر ماں باپ کے ان کو اللہ نے پیدا کیا، تو اگر اللہ کا بیٹا تم نے کہنا ہے تو پھر آدم علیہ السلام کو کہو۔ آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے، عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر والدہ زندہ ہے، وہ والدہ کے بطن سے تشریف لائے ہیں، تو ان کو اللہ کا بیٹا کہنے کا تعجب بنتا ہے کہ تم کس طریقے سے ان کو اللہ کا بیٹا گردانتے ہو۔ یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے سامنے رکھی تو وہ منہ پھیر کر، پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔